لوگوں نے جواب دیا، تمہیں صادق اور امین پایا ہے، تو جو کچھ کہے گا سچ کہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کو ایک خدا کی جانب بلاتا ہوں، اور تمہارے دلوں میں جو وہم ہے میں اسے دور کرنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں کہ کفر و شرک سے باز آ جاؤ، ایک خدا پر ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ تم اس دن سے ڈرو جب خدا کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ قریش آپ کی زبانی حق بات سن کر حیران رہ گئے اور باپ دادا کے دین اور بت پرستی کے خلاف آواز سن کر طیش میں آ گئے۔ آپ کے چچا ابو لہب غضبناک ہو کر کہنے لگے کہ ایسی غرض سے تو نے ہم سب کو جمع کیا، تو رسوا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی باتیں بتائیں اس پر کسی نے توجہ نہ دی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں اور بت پرستی کے خلاف بولنا شروع کیا تو سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ فاصلے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں شامل عتبہ بن ابی بھی تھا، اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آیا اور کہا، اے میرے بھائی کے بیٹے، ہم اپنے باپ دادا کے طریقے پر ہیں، تم نے ہمارے درمیان پھوٹ ڈال دی ہے، گھروں میں جھگڑے پیدا ہو گئے، ایک شرط پر تمہاری خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا کے دین کو برا نہ کہو اور ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو۔ جو کچھ مانگو گے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، جتنی دولت مانگو گے ہم دیں گے، بادشاہ بننا پسند کرو تو بادشاہ بنائیں گے، ہر کام میں تمہاری مرضی ہوگی، بغیر تمہاری مرضی کے کوئی کام نہیں کریں گے۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت کی۔ میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں، مگر مجھ پر وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ایک خدا ہے، اس لیے اس کی طرف رجوع کرو اور اسی سے معافی مانگو۔ اور افسوس ہے مشرکوں پر جو خیرات نہیں دیتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عتبہ سے فرمایا، اے عتبہ، تم سن چکے ہو، اب جو راستہ تمہیں بہتر ہو وہی اختیار کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ جاتے اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے۔ ایک مرتبہ حج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ معمول کے مطابق تبلیغ حق کے لیے منی تشریف لے گئے، جہاں عرب کے کونے کونے سے زائرین آئے ہوئے تھے۔ دعوت توحید دیتے ہوئے ایسی مجلس میں پہنچے جو بڑی باعظمت اور باوقار تھی۔ چند معزز اور ذی وجاہت اشخاص بات چیت میں مصروف تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر سلام کیا، ان سے پوچھا، اے بیت اللہ کے مہمانوں، تم کس قبلہ سے تعلق رکھتے ہو؟ جواب ملا، ہم شعبان بن سلبہ کی اولاد ہیں، ہم فارس کے پڑوسی ہیں اور کسریٰ کے زیر اثر ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قبیلہ سے واقف تھے، ان سب کو پہچان گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیں تو میں ان سے بات کروں؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب سے تفصیل سے گفتگو کی اور حالات سے آگاہ کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے، میں تم کو اس بات کی طرف بلاتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مددگار بنو
تاکہ میں اللہ کے احکامات بغیر کسی رکاوٹ پہنچا سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش نے اللہ کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت کی ہے، اس کے رسول کو جھٹلایا، غلط بات پر قائم رہے، سچائی کا انکار کیا۔ اللہ بے شک تمام باتوں سے بے نیاز اور تعریف کے لائق ہے۔ ان میں سے ایک شخص جس کا نام مفروق تھا پوچھا، اور کس کس چیز کی دعوت دیتے ہو؟ اس کے جواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت فرمائیں جن میں حکم دیا گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے مت قتل کرو، بے حیائی کے قریب بھی نہ بھٹکو، خواہ وہ پوشیدہ ہو یا ظاہر۔ جن کا خون اللہ نے حرام کیا ہے ان کو ناحق قتل مت کرو، یتیم کے مال کو ہاتھ نہ لگاؤ، ناپ تول انصاف کے ساتھ کیا کرو، اور جب تم بات کرو تو انصاف کرو۔ مفروق قرآن کریم کی آیت سن کر بول اٹھا، اے قریشی بھائی، جو تم نے سنایا کتنا پیارا کلام ہے، جو دل میں اترتا چلا گیا، یقیناً ایسا کلام زمین والوں کا نہیں ہو سکتا۔ خدا کی قسم جو کچھ تم کہتے ہو اس میں بھلائی ہی ہے۔ جن لوگوں نے تمہیں جھٹلایا وہ تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قوم کو راہ راست پر لانے اور برائی سے روکنے کے لیے تبلیغ کرتے رہے۔ کفار قریش تو پہلے ہی دشمن بن چکے تھے اور کئی بار ابو طالب کے پاس شکایت لے کر گئے تھے۔ پھر ایک مرتبہ ابو طالب کے پاس آئے اور ان سے کہا، اے ابو طالب، آپ سن رسیدہ بزرگ ہیں، ہم سب آپ کی قدر کرتے ہیں۔ ہم نے علم سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو منع کریں، وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ہم برداشت نہیں کریں گے۔ آپ انہیں ایسا کرنے سے باز رکھیں یا ان پر سے دست شفقت اٹھا لیں اور ان کی مدد نہ کریں۔